مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پہ روزمرہ کے معمولات میں شب و روز میں ایسے حالات آتے ہیں کہ جس میں انسان بے بس نظر آتا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک مختار اور ایک حد تک غیر مختار رکھا ہے۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ انسان اپنے معاملات میں کتنا مختار ہے، کتنا بے اختیار ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، سائل کھڑا تھا، فرمایا اپنا ایک پاؤں اوپر کرو۔ سائل نے فوراً اپنا پاؤں اوپر کر دیا، پھر فرمایا دوسرا پاؤں اوپر کرو۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو میں تو گر جاؤں گا۔ تو فرمایا تم اتنے ہی مختار ہو اور اتنے ہی محتاج ہو، جتنے مختار ہو اتنے ہی محتاج بھی ہو۔ تو انسان اپنے معاملات میں خود مختار نہیں ہے، لیکن وہ اپنے معاملات کو سدھار ضرور سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، انسان کے لیے جو بھی پریشانی آتی ہے اس پریشانی سے وہ بچ سکتا ہے۔ اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور جب وہ رجوع کرتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو پہلے سے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اس وقت خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنے کی بھی کیفیت ہے۔ انسان جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ مانگے گا، قبولیت میں اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وزن پیدا ہوگا۔ وہ قبولیت والی دعا بن جائے گی جس دعا میں یہ زیادہ اہتمام کرے گا، زیادہ توجہ کرے گا۔ عام طور پہ دعا لاپرواہی میں لوگ کرتے ہیں اور پھر گلہ یہ کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو دیکھتے ہوئے، ان آداب کی طرف خیال رکھتے ہوئے جب دعا کی جائے گی تو دعا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ یہاں پہ میں سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جب وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، پورا واقعہ ہے، مختصراً عرض کروں کہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کیسے گئے، کیا ہوا، وہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خصوصی توجہ کے ساتھ پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جسے آیت کریمہ سے ہم جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا توجہ کے ساتھ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا۔ جب ایسے حالات پیدا ہوں تو ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ایسے ہی الفاظ سے، جن الفاظ سے انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، ہم انہی کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ وہ پیغمبروں کے کلمات، وہ برکت والے کلمات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا ہے، وہ دعائیں ہم اللہ سے کریں تو یہ آیت کریمہ جو شخص کثرت سے پڑھے گا، اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کثرت سے یہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور اگر قرض اس پہ آ گیا ہے بہت زیادہ تو اس نیت سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارا یقین ہے کہ تمام اسباب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یہاں عرض کرتا چلوں کہ میرا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے، اور یہ اللہ کا چونکہ طریقہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کا جو طریقہ ہے وہ بدلہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، قرض ادا ہو جاتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق میں برکتیں آ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو بتقاضۂ بشریت، بہت سے معاملات ہمارے پیش آتے رہتے ہیں، تو اس میں آیت کریمہ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے آیت کریمہ کا ورد کریں۔ تو یہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کروا دے گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔